أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح کے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یعنی ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہو رہا کہ ہمارے سے پہلے جو امتیں گزری ہے، دوسرے نبیوں کی جو امتیں تھی، اس پر بھی کیا تھے؟ روزے فرض تھے۔ اس کے آگے ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے اور متقی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھتے ہیں روزے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے اور برائی سے نہیں بچا تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہو رہی کہ روزے کا مطلب صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب کیا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آیت کریمہ کی طرف دیکھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے جیسا کہ تمہارے پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کے آگے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے اور متقی بن جاؤ۔ اب ہمارے پاس یہ ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں بول رہے کہ تقوی اختیار کرنے والے اور متقی ہو جاؤ؟ کیا ہم لوگ نارمل دنوں میں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ نارمل دن میں تو ہم تقوی اختیار کرتے جو مہینے آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ کیا ہے وہ احسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے انسان کے دو دشمن ہیں۔ کتنے؟ دو۔ ایک ہے شیطان جو کہ بیرونی دشمن ہے۔ کون سا دشمن ہے؟ بیرونی، یعنی باہر کا دشمن ہے۔ اور ایک ہے نفس۔ شیطان جو انا میں آیا تھا، انا پرستی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو کیا بولے تھے؟ سجدہ کرو بول کے بولے تھے۔ انہیں انا میں آ کے میں بڑا ہوں بول کر انہیں کیا کرا تھا؟ سجدہ نہیں کرا تھا۔ تو اس کو بھٹکانے والا کون ہے؟ اس کا نفس تھا۔ اس کا نفس تھا۔ تو انسان کے بھی دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے اس کا نفس۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو شیطان کو قید کر دیا رمضان میں، لیکن دوسرا کیا ہے؟ وہ دوسری چیز اس کا نفس ہے۔ اب نفس کو کنٹرول میں کرنا بولے تو اس کو کیا کرنا پڑتا؟ اپنے کو غذا سے روکنا پڑتا۔ غذا سے کیا کرنا پڑتا؟ روکنا پڑتا۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی خواہشات رہتی۔ یہ جو ہمارا دل کرتا ہم کچھ بھی کھا لیتے، کہیں بھی چلے جاتے، پھرتے کرتے، یہ ایکچول میں کیا رہتا؟ ہم کو کون بلاتے؟ اس کی طرف نفس بلاتا۔ اس کی طرف کون اکساتا؟ ہم کو نفس اکساتا۔ ایک بزرگ ہے، انہوں دن میں روزے رکھتے تھے اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، دن بھر روزے رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں اپنے نفس سے ایک بار سوال کرے کہ اے نفس، کیا سوال کرے انہوں؟ کہ اے نفس، میں تو بھوکا پیاسا رہتا ہوں، تجھے وقت بھی نہیں دیتا، تیری کوئی خواہش پوری نہیں کرتا، پھر بھی تجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی کہ تو میرے کو بھٹکا رہا؟ کیا بولے؟ تجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی کہ تو میرے کو بھٹکا رہا؟ تو نفس ان کو کیا بولا؟ دیکھیے نفس ان کو یہ بات بولا کہ آپ جب روڈ پہ سے گزرتے تو لوگ آپ کو دیکھ کے بولتے دیکھیے وہ بزرگ جا رہے ہیں بول کے بولتے نا، وہ چیز سے بھی میرے کو طاقت ملتی۔ کون بول رہا ہے؟ انسان کا نفس بول رہا، وہ بزرگ کا نفس بول رہی ہے چیز۔ تو اب نارمل انسانوں کا نفس اس کو کتنا نہیں اسکاتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے تم کو رمضان اس لیے عطا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تقوی اختیار کرنے والے، متقی بن جاؤ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا روزے سے انسان متقی بنتا یا نہیں بنتا؟ روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ روزے میں ہے بول کے۔ نارمل سی زندگی جیسا گزارتے ہم، ڈیلی کے کاما جیسا کرنا ویسے کاما کرتے ہم، ڈیلی کے پورا جیسا کرتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کلمہ پڑھیں گے
تو معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی بندہ کلمہ پڑھ رہا، سامنے والے کو سنائی دے گا۔ اگر ہم نماز ادا کرتے تو دیکھنے والوں کو دکھے گا کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے تو دیکھنے والے کو دکھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم بھی نہیں ہو رہا لیکن جو لے رہا وہ شخص کو تو صرف معلوم ہوگا۔ اگر ہم حج کر رہے تو وہ بھی لوگوں کو معلوم ہوگا۔ یہ 4 بنیادی اصول ہے، لیکن 5واں جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ روزے ہے، روزہ رکھنا۔ روزہ فرض ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے روزہ؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جبکہ دیکھیے اگر رمضان میں ہم اگر ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو اس کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کا ملے گا۔ کتنے فرض ادا کرنے کا؟ 70۔ اگر کوئی شخص ایک 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ثواب آپ کو بتائے، اس کا ثواب اتنا ملے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی فرما دی ہے اگر کوئی شخص ایک نیکی کر رہا تو اس کا 10 گنا ملے گا، اور اگر اس کا اخلاص اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم آیا تو 700 گنا تک اس کا ثواب ملے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور زیادہ رحم کرنا چاہ رہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میں جنت ادا کروں گا، یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس کو جو ہے جنت الفردوس عطا کروں گا، مغفرت کر دوں گا، بلکہ کیا فرما رہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسا کہ ابھی بولا میں، کیا ہے وہ حدیث کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا، برائی کر رہا، برے کام کر رہا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ روزے رمضان جب آ جاتا ہے تو رزقوں میں برکت عطا ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم ایسے چیز رمضان میں کھاتے ہیں جو نارمل مہینوں میں نہیں کھاتے۔ میوے ہم نارمل دنوں میں نہیں کھاتے، لیکن رمضان آیا تو الگ الگ قسم کے میوے کھاتے، الگ الگ قسم کے پکوان کھاتے، افطار میں، سحری میں ہم الگ الگ قسم کے کھاتے۔ جبکہ رمضان میں تو ہم دن بھر کیا رہتے، دن بھر 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہم بھوکے رہتے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے، رمضان میں افطار جب ہوتا، افطار کا وقت ہوتا تو الگ الگ میوے رہتے ہمارے پاس، ہر قسم کا میوہ کھاتے، ہر قسم کے ڈشز کھاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ہے، ایک نعمت ہے۔ تو دن بھر جو بھوکے رہنے کا جو ڈیوریشن ہے، وہ جو وقت ہے نا جو بھوکے رہنے کا، اس میں تھوڑے آپ کو کیا ہے، ریسٹرکشنز ہے۔ کیا ہے؟ ریسٹرکشنز ہے، مطلب تھوڑے آپ کو کیا بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ، رولز بنا دیے کہ آپ روزہ رہنا صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو جو ہے اس میں آپ کے نظروں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کے زبان کی حفاظت کرنا ہے، اسی طرح آپ کے کانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نظروں کی حفاظت کس طرح کرنا؟ آج کل برائی عام ہو گئی، برائی کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کانوں میں تک برائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب ہم آج کل اسمارٹ فون عام ہو گیا، ہم فون استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اوپن کرتے تو سامنے کیا آتا؟ برائی۔ ہم انٹینشنلی بھی اگر ہم کھول دیے تو ہمارے سامنے برائی آ جاتی۔ تو روزے میں بھی یہ چیزوں سے کیا کرنا ہے، آپ کو بچنا ہے۔ اب کانوں کی برائی، کچھ گانے نہیں سننا، برائی نہیں سننا، کسی کی چغلی نہیں کرنا، نہ چغلی کرنا نہ چغلی سننا۔ ٹھیک ہے، اب زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صمت تنجا، جو خاموش رہا وہ کیا پا گیا؟ نجات پا گیا۔ خاموشی کیا ہے؟ نجات ہے۔ جب انسان خاموش رہتا تو انہیں کیا ہو جاتا؟ ہر برائی سے بچ جاتا، ہر برائی سے بچ جاتا۔ انسان کی زبان اس کو پھنسا بھی دیتی ہے اور اس کو بچا بھی دیتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول اس وجہ سے فرمائے کہ خاموشی میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ تو جتنا ہو سکے روزے میں کیا کرنا؟ خاموشی اختیار کرنا، جتنا ہو سکا آپ خاموشی اختیار کرنا، بغیر ضرورت کچھ بات نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آتا؟ آپ کا ہاتھ آتا، اس کے بعد ہاتھ آتا، ہاتھ سے آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا،
کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف ہو. بھلے ہی آپ جھوٹ نہیں بول رہے لیکن ایسی بات کر دے رہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو جا رہی، تو اس سے بھی اپن کیا کرنا، روزے کی حالت میں بچنا. کیونکہ اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ شاید ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے لیے ایک چیز ضروری ہے. یہ سارے چیز ہم اگر عمل میں لانا بولے تو ایک چیز ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. ایک چیز کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ علم دین کا سیکھنا. کیا ہے؟ علم دین کا سیکھنا. اب علم دین ہم کیسا سیکھیں گے؟ آج کے دور میں ہر کوئی اپنے ساتھ ایک مفتی صاحب کو رکھ لے کے رہ رہا. لیکن اگر آپ کو علم دین سیکھنا ہے تو آپ کو کسی عالم سے، کسی استاد سے رجوع ہونا پڑتا، اپنے کسی مرشد سے آپ کو کیا ہونا پڑتا، رجوع ہونا پڑتا. ان کے ذریعے سے اگر آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو علم کا فائدہ ہوگا. علم دین سے ہمارے مسلمان اتنا دور ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ علم دین سے ہم کتنی دور ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب رہتے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے، روتے. اب وہ جو ڈاکٹر صاحب رہتے انہوں بھی کافی روتے. پھر جب جنازہ پڑھانے کا وقت آتا تو حافظ صاحب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی. انہوں اور زیادہ رونے لگ جاتے. حافظ صاحب آتے، جنازے کی نماز پڑھا دیتے. اس کے بعد بھی ان کا رونا بند نہیں ہوتا. تدفین ہو جاتی لیکن ڈاکٹر صاحب کا رونا بند نہیں ہوتا. اب لوگ سمجھاتے، بھائیاں سمجھاتے، ریلیٹیو چچا سمجھاتے، لیکن پھر بھی ان کا رونا کم نہیں ہوتا. تو لوگ جا کے مول صاحب کو بولتے، مول صاحب ذرا آپ تو بھی سمجھائیے، تھوڑا علم کے ذریعے سے سمجھائیے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے. ہمارے لوگوں میں ایک اچھی چیز ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ جب انسان مرتا یا پیدا ہوتا جبھی مول صاحبوں کو یاد کرو. ٹھیک ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے ہمارے لوگوں میں. تو ایسے جا کے امام صاحب کو بھی بولتے، مول صاحب کو بولتے، مول صاحب ذرا آپ کے علم کے ذریعے سے ان کو کیا کریے، سمجھائیے. تو مول صاحب جا کے بولتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے بول کے فرما دیے. تو آپ کے والد صاحب بھی پیدا ہوئے اور اب انتقال کر گئے. انشاءاللہ کل آنے والے دنوں میں ہم بھی انتقال کر جائیں گے. تو یہ انسان کے لیے، مانتے آپ کے لیے غم ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ رونا بند کریے. تو ڈاکٹر صاحب کیا بولتے معلوم؟ ڈاکٹر صاحب بولتے کہ مول صاحب میرے کو اس بات کا غم نہیں ہے، کہ اس بات کا غم ہے میرے کو، لیکن اتنا غم نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. فطری بات ہے، میرے کو غم ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. لیکن میرے کو اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ میرے والد میرے کو ڈاکٹر بنائے. میں ماہانہ 50-60 ہزار روپے کما رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کما رہا ہوں، لیکن میرے والد مجھے اتنی دین کی تعلیم نہیں دیے کہ آپ نہیں ہے تو میں ان کی جنازے کی نماز پڑھا سکوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں. میرے کو اس بات کا غم ہے کہ انہوں میرے کو یہ تعلیم نہیں دیے. دنیا میں تو میرے کو بہت آگے پہنچا دیا انہوں، لیکن دین کے معاملے میں انہوں میرے کو کیا کریں، بہت پیچھے چھوڑ دیا. میرے کو اس بات کا غم ہے، اس وجہ سے میں اتنا رو رہا ہوں بول کے بول رہے. تو اس بات سے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی کہ ہم علم دین سے کتنا دور ہے. ہمارے والدین ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جب ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں ہمارے روزہ ادا کرنا، کس طرح ادا کرنا، ادا تو کر رہے ہیں ہم روزہ، لیکن کس طرح ادا کرنا وہ ہمیں معلوم ہوگا. ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، اگر کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہے تو تم بدلے میں اس سے جھگڑا مت کرو، بلکہ اس کو یہ فرما دو کہ میں روزہ ہوں. کیا فرما دو؟ میں روزہ ہوں. 2 بار روزہ ہوں فرما دو، اس کے بعد خاموش بیٹھ جاؤ، باقی کا اللہ تبارک و تعالی سنبھالیں. آپ روزہ کس کے لیے رہ رہے؟ اللہ کے لیے. تو روزے کا اجر کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ روزہ اس طرح ادا کرے. روزہ رہ رہے تو کس طرح رہے؟ اس طرح رہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح رہتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے والا رہتا
تو رمضان آنے سے پہلے یعنی شوال کے مہینے میں روزوں کی اتنی کثرت کر دیتے تھے، عبادات میں اتنا تجاوز کر دیتے تھے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے، صحابہ اکرام یہ سمجھنے لگ جاتے کہ شاید رمضان شروع ہو گیا، شاید رمضان شروع ہو گیا۔ اور ایک دیکھیے رمضان ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں تو عمر جو رہتی تھی، انسان کی عمر پچھلی امتوں میں بڑی عمر رہتی تھی۔ نوح علیہ السلام دیکھیے 950 سال تک اپنی قوم کو کیا کریں، اسلام کی دعوت دیے تھے، 950 سال۔ تو سوچیے ان کی عمر کتنی تھی ہوں گی، انہوں صرف 950 سال تک ان لوگوں کو علم دین کی دعوت دے رہے تھے، ان کی عمر کتنی ہوگی۔ اسی طرح صحابہ کرام بولے کہ یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں تو عمر بہت تھی تو وہ لوگ عبادت میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے تھے، لیکن ہماری عمر تو کم ہے، اب دیکھو ہمارے پاس 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بہت ہو گیا میکسیمم، اب تو بچے 30 سال 40 سال میں بھی انتقال ہو جا رہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ میری امت کو ایک ایسا مہینہ دیا گیا ہے جس میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا، ایک فرض کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا، ایک نفل کا بدلہ فرض کے برابر دیا جاتا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر ایک رات میں عبادت کرے تو گویا 1000 مہینے کے برابر تک کی وہ ایک رات ہے۔ کتنے مہینے؟ 1000 مہینے۔ اگر آپ وہ ایک رات اگر آپ کو مل گئی تو آپ کو کتنے مہینوں کا ثواب ملے گا؟ اگر آپ وہ ایک رات میں عبادت کرے تو 1000 مہینے کا، یعنی قریب 30-35 لاکھ ڈیز عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز کس کو عطا ہوئی؟ پچھلی امتوں کو عطا ہوئی کیا یہ چیز؟ نہیں، بلکہ امت محمدیہ ہمارے نبی کے کرم سے ہمارے کو یہ چیز عطا ہوئی۔ تو اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب روزہ ادا کریں تو کس طرح ادا کریں۔ روزہ ہم بھوکے پیاسے رہنا روزے نام نہیں ہے، روزہ بلکہ کیا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا ایک موقع دے رہے۔ جب انسان بھوکا رہتا تو اس کی نفس کیا ہوتی؟ کمزور پڑتی۔ جب نفس کمزور پڑتی تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ دیکھو نارمل دنوں میں بھی ہمارے پاس 24 گھنٹے رہتے، 5 وقت کی نماز رہتی، لیکن رمضان میں بھی ہمارے پاس 5 وقت کی نماز ہے، 24 گھنٹے ہے، مصروفیات بھی برابر چل رہی، کسی کی جاب ہے، اسکول ہے، جو بھی ہے برابر وقت کے حساب سے برابر چل رہا۔ لیکن کیا نارمل دنوں میں لوگ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے؟ نہیں، بلکہ رمضان جب آ گیا تو فرض نماز کے بعد نوافل ادا کرے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا، تو اس سے کیا ہو رہا؟ وقت میں برکت آ رہی، کامہ بھی برابر چل رہے، روزی میں برکت بھی ہو رہی، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی۔ تو یہ روزے کا ہم ادا کرے، اس وجہ سے ہم آپ کو یہ چیز ادا ہو رہی، روزے کا حق ادا کرنا ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر کوئی شخص رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کر لیا تو وہ بہت بد نصیب ہے۔ اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میری یہ حدیث بولنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آنا کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مطلب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے بلکہ ان کی دعا ہمیشہ قبول کرتے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 عادل حکمران۔ اب عادل حکمران بولے تو کسی بادشاہ کا نام عادل نہیں، بلکہ ایسا حکمران جو انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلاتا، کوئی ایسا بادشاہ جو انصاف کرتا اپنی رعایا میں، ویسے بادشاہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ نمبر 2 مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اب کوئی انسان ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا اور آپ جا کے اس کو جو ہے ظلم سے آزاد کرا دیے، کسی غلام پر اس کا مالک ظلم کر رہا اور آپ وہ غلام خرید کے اس کو آزاد کر دیے، تو جب انہیں آپ کو دعا دیں گا، چاہے وہ دنیاوی دعا ہو، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ عطا کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بول دیا کہ آپ کی مغفرت کر دے بول کے وہ بندہ دعا دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے کی دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقی دعوت المظلوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو بول کے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول۔
مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اور تیسرا انسان کون ہے وہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ تیسرا انسان ہے روزے دار۔ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے، اور اگر افطار کے وقت جو بھی دعا کرتا وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے بارے میں یہ فرما رہے کہ اس کی منہ کی بو میرے پاس مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے بول کے بول رہے۔ جب روزے دار کے منہ سے بو آتی نا، وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا عطا کرا، اتنی بڑی چیز عطا کرا، کیا ہم اس کا برابر حق ادا کر رہے ہیں؟ سوچنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریے، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرما رہا۔ اسی طرح دوسرے چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو کیا چیز ادا کرا۔ تھوڑا وقت نکالیے، روزے کے بارے میں جانیے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں، ہم کاروبار کرتے، جھوٹ بولتے، کاروبار میں جھوٹ بول رہے، تو کیسے آپ کو روزے میں کیا ہوگا؟ آپ کے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے گا؟ واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے روزہ ہمارا قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ حالت میں ہمیں کو بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، تو وہ حالت میں کہاں سے اللہ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا بول کے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اب انسان اپنے نفس کو قابو میں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ اسی لیے فرض کرے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کا برابر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے میں جھوٹ، غیبت، ہر قسم کی برائی، اسی طرح کے ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔